الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. ہماری گفتگو قرآن کریم میں تفسیر موضوعی کے اعتبار سے کلمہ نزول سے متعلق چل رہی تھی، جس میں آپ کی خدمت میں نزول کا معنی اور ایک علمی اصطلاح قوس نزول اور قوس صعود کو بیان کیا گیا۔ قوس نزول کا تعلق قاعدہ امکان اشرف اور قوس صعود کا تعلق قاعدہ امکان اخص سے بیان کیا گیا تھا۔ آج ہم قرآن کریم کی ان آیات میں وارد ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس لغوی اس کی نزول کا معنی اور اسی طرح اصطلاحی دنیا میں ایک معنی جو موجود ہے وہ روشن ہو گیا ہے، تو اب ہم آیات کریمہ میں وارد ہوتے ہیں۔ آیات میں ہم سب سے پہلے جس نزول کے مجموعے کو پڑھیں گے، چونکہ قرآن میں 250 کے قریب آیات وارد ہوئی ہیں جو کلمہ نزول اور اس کے مشتقات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں ہم جو مجموعہ پڑھیں گے پہلا، وہ مجموعہ سکینہ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی سکون، اطمینان سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں کلمہ سکن یا سکینہ کہہ لیں، تقریباً 18 یا 20 کے قریب آیات وارد ہوئی ہیں جس میں یہ مادہ پایا جاتا ہے، سین کاف نون، یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ تقریباً ہمارے پاس 18 کے قریب یا اس سے کچھ اوپر نیچے آیات موجود ہیں۔ مثلاً سکنہ سے مسکین وارد ہوا ہے، خود کلمہ سکن وارد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، کہ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا مختلف آیات ہیں۔ اسی طرح سے کلمہ سکینہ وارد ہوا ہے، کلمہ سکینہ۔ البتہ ان سب میں فقط کلمہ سکینہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو نزول سے تعلق اس کا جوڑا گیا ہے، اور ہم اسی کو انشاءاللہ تعالی اپنے اس بحث میں مطالعہ کریں گے۔ ایک ہمارے پاس سورہ بقرہ میں یہ کلمہ وارد ہوا ہے، اسی طرح سورہ توبہ میں بھی اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے، سورہ فتح میں ہمارے پاس یہ کلمہ سکینہ آیا ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے آیات کریمہ کو پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکینہ کا نزول سے ایک نوع تعلق قائم ہے۔ سورہ بقرہ میں سکینہ کا تعلق ہے، البتہ وہاں پہ بنی اسرائیل کے ایک واقعے سے کے ضمن میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علامت کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ تمہارا نبی، ان کے نبی نے انہیں یہ کہا کہ اس کے ملک کی نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے اس تابوت میں سکینہ ہے، یعنی سکون ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ بہرحال اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکینہ کا نزول سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے صرف نظر کر کے اگلے مورد میں منتقل ہوتے ہیں، اور وہ سورہ توبہ میں دو جگہوں پہ وارد ہوا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنا سکینہ اپنے رسول اور مومنین کے اوپر نازل کیا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کی انہیں عذاب میں مبتلا اللہ نے کیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافرین کی جزا ہے۔ یہ غزوہ حنین کے ضمن میں آیت وارد ہوئی ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام آیات جو آپ کے سامنے جا رہی ہیں، ان آیات کے تناظر میں ہم نزول اور سکینہ اس ربط کو دیکھیں گے۔ سیاق کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو معنی انشاءاللہ تعالی لیں گے، لیکن پورے واقعے میں وارد نہیں ہوں گے۔ جیسے غزوہ حنین ایک تفصیلی غزوہ ہے جسے مطالعہ کرنا چاہیے،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوات میں شمار ہوتا ہے۔ غزوہ اوطاس، غزوہ حنین ایک ہی تقریباً غزوات ہیں، یا بعض نے ایک شمار کیا، بعض نے دو شمار کیا، چونکہ ایک ہی حادثہ اور ایک ہی واقعے کے اندر یہ انجام پائے۔ اور اس کے بعد آخری غزوہ غزوہ تبوک تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت و شہادت انجام پا گئی۔ لہذا غزوہ حنین میں مسلمانوں کی جو فوج یا لشکر تھا وہ دشمن کے مقابلے میں کئی گنا، یعنی 8 یا 10 گنا سے بھی اوپر ایک بھاری تعداد تھی مسلمانوں کی، لیکن ایسی بھگدڑ مچی کہ چند کے علاوہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے رسول و مومنین کے اوپر اپنا سکینہ نازل فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 40 کا بیان ہے۔ آیت نمبر 40 میں بھی اسی طرح سے تعبیر استعمال ہوئی ہے کہ یہ غار ثور کے حوالے سے واقعہ معروف ہے کہ غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے نکل کے یہاں پہ انہوں نے پناہ لی، اور پھر دشمن کی آنکھوں سے اوجل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور اس مورد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں ایک صاحب بھی تھے۔ اکثر بیشتر جو اہل سنت کتب ہیں، یا تقریباً تمام اہل سنت کتب میں صاحب سے مراد خلیفہ اول مراد لیے گئے ہیں۔ مکتبہ تشیع کی کتابوں میں بھی اس طرح کے شواہد موجود ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہمیں تحقیقات ملتی ہیں کہ جس میں انہوں نے صاحب سے مراد کوئی اور فرد کا بھی ایک احتمال دیا ہے۔ البتہ وہ احتمال کی حد تک ہے، جیسا کہ یہ ایک جدا بحث بن جاتی ہے اور اس میں ہم وارد نہیں ہوں گے۔ صرف سیاق بیان کرنا مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے بستر پہ سلا گئے، کہ جہاں پہ تمام قبائل نے مشترکہ طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نقاب چڑھا کے حملہ کیا تھا۔ اب نقاب انہوں نے چڑھائے بھی اسی لیے تھے تاکہ خبر نہ ہو کہ کس نے قتل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعد میں اس کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ جب سارے قبائل مشترکہ طور پہ یہ اقدام کریں گے تو کسی کی طرف بھی بات نہیں جا سکے گی۔ تو اندھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ امیر المومنین علیہ السلام کو سلایا، اور امیر المومنین علیہ السلام بے خوف و خطر بستر کے اوپر دراز فرما گئے اور وہاں پہ انہوں سو گئے۔ اب جب آئے اور انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور غار ثور میں پناہ لی۔ اگرچہ اس وقت جو وہ افراد تھے کہ نقش کو دیکھتے ہوئے پیچھے چلتے چلتے، جسے کھوجی اردو زبان میں کہا جاتا ہے، کھوج لگانے والے، وہ پہنچ گئے، لیکن وہاں پہ بھی اوجل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 3 دن غیبت میں رہے، یا کم و بیش اتنے دنوں کا وارد ہوا ہے کہ غیبت اختیار کی تمام امت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسے غیبت صغریٰ یا قلیل غیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا غار ثور کہ ہمارے علماء شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے غیبت صغریٰ کی ایک دلیل بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت سے غار ثور میں انہیں غیبت عطا فرمائی، اور اس دوران غیبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور امامت تینوں باقی تھیں۔ لہذا غیبت میں جانے سے عہدہ الہی کبھی بھی وہ زوال پذیر نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا، یا اس سے دستبردار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت صغریٰ اختیار کی۔ اس وقت دشمن کا دباؤ بڑا شدید تھا، چونکہ تمام قبائل وہ مسلح ہو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے آ گئے تھے، اور مسلمان منتشر تھے، بہت سارے ہجرت کر گئے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی اہتمام ظاہری جو مادی اعتبار سے کہہ سکیں کوئی نہیں تھا۔ لہذا اس موقع پہ اذ یقول لصاحبہ، کہ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن
حزن مت اٹھاؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر ان پر اللہ نے اپنا سکینہ نازل کیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی تائید اور مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جنہیں تم لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ بعض نے یہاں پہ علیہ کی ضمیر خلیفہ اول کی طرف پلٹائی ہے، اور بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹائی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقدم ہے مومنین کے اوپر کہ وہ سکینہ سے تعلق قائم کریں، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 26 میں آپ نے دیکھا کہ مومنین سے پہلے اللہ کے رسول کا تذکرہ ہے، کہ آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اس کے بعد آیا وعلی المؤمنین۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تائید فرماتا ہے وہ خصوصاً اپنے رسول کی تائید فرماتا ہے، جیسے قرآن کی کئی آیات ہیں۔ بہرحال یہاں پہ بھی ہمارے مقصود نزول اور سکینہ پیش نظر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک آیت آتی ہے سورہ فتح میں، سورۃ الفتح۔ یہ آیت بھی قرآن کریم کی اہم ترین آیات میں شمار کی جاتی ہے، اور اس آیت میں بھی دو جگہوں پہ کلمہ آیا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اور وہ وہی ذات ہے کہ جس نے سکینہ نازل کیا مومنین کے دلوں کے اوپر۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت آشکار یہ بات آ رہی ہے، سکینہ کا تعلق قلب انسان سے ہے، مومنین کے قلوب سے ہے۔ کیوں؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ لیزدادوا ایمان، ان لوگ وہ مزید زائد ہو جائیں بے اعتبار ایمان، ایمان کے اعتبار سے وہ زائد ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے پاس مطلب آتا ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے جنود وہ مختص ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، یہ جس کی ملکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ علیم حکیم ذات ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ فتح آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین سے راضی ہوا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے آپ کے ہاتھوں پہ یا آپ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے قلوب میں کیا ہے، یعنی سب معلوم تھا کہ ان کے قلوب میں کیا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے اپنا سکینہ ان پر نازل کیا، وَأَطَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یہ ہمارے پاس آیات آپ نے ملاحظہ کی کہ جس میں سکینہ کا تعلق تھا۔ یہاں پہ ہم تین معنی کو مد نظر رکھ سکتے ہیں، چونکہ یہ بیت رضوان کے نام سے معروف ہے واقعہ، اس سے تعلق رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد یہ بات آئی، صلح حدیبیہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا ہے، چونکہ صلح حدیبیہ پہ مسلمان نکلے تھے، حدیبیہ کے مقام کے اوپر مسلمانوں نے ٹھہراؤ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ مسلمان بہت بڑی تعداد میں تھے، مشرکین کی کل آبادی سے بھی زیادہ تعداد میں تھے جو مکہ میں رہائش پذیر تھی، اس لیے مسلمانوں کے شکست کا تو احتمال نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن دین اسلام نے جنگ کو مجبوری کے عالم میں قرار دیا، اس لیے انہوں نے صلح کی کوشش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس وقت بعض افراد تھے جو بہت جذباتی ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر شک کرنے کے بھی شواہد بعض جگہوں پر موجود ہیں کہ بعض شخصیات نے نبوت میں شک کرنا شروع کیا، اور بتایا کہ مجھے زندگی میں اتنا شک کبھی نہیں گزرا جتنا اس مورد میں شک گزرا، چونکہ اکثریت مسلمانوں کی حاوی ہے جنگوں کے اوپر، جنگوں کے فاتح ہیں، رعب بھی ان کے دلوں میں موجود ہے،
اور ان کی کارستانی اور اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی بھی آشکار ہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی بجائے مصالحت اور صلح کو ترجیح دی۔ تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع کے بعد مسلمانوں کو خوشخبری دی، یعنی پھر ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے اور آگے اس کی تفصیلات ہیں کہ حضرت عثمان کو نمائندہ بنا کے بھیجا گیا اور وہاں پہ پھر خبر آئی کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور اس طرح پھر ایک آگے واقعہ ہے۔ یہ سیاق ہے ان آیات کا۔ آپ ان تمام آیات میں چند چیزوں کو مد نظر رکھ رہے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر بھی سکینہ لفظ آیا ہے وہاں پہ نزول کا لفظ آیا، اس نزول کی نسبت اللہ نے دی ہے اپنی طرف، یعنی جتنی آیات آپ کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نزول کی نسبت ہے کہ نازل اللہ نے کیا ہے، جسے نازل کیا وہ سکینہ ہے۔ نمبر 3، بس اول کیا ہے، نازل کرنے والی ہستی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر 2، جس کو نازل کیا جا رہا ہے وہ ہے سکینہ، سکون، اطمینان۔ ابھی ہم سکینہ کے معنی انشاءاللہ پڑھیں گے، نزول کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں، بلندی سے نیچے کی طرف آنا۔ نمبر 3، اس سکینہ کا تعلق جس سے قائم ہو رہا ہے وہ ہے قلوب مومنین۔ ظاہر سے نہیں تعلق، باطن سے تعلق ہے۔ اگرچہ ظاہری سکون بھی ہوتا ہے، اگر باطنی سکون ہو تو ظاہری سکون جو ہے وہ کوئی قیمت اور ارزش رکھتا ہے یا اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ لہذا تیسری چیز آپ نے دیکھا کہ قلوب کی بات ہے۔ چوتھی چیز، تقریباً جتنی آیات بھی ہیں سوائے یہ سورہ فتح آیت نمبر 18 کے، بقیہ آیات کو اگر آپ ملاحظہ کریں جہاں سکینہ کا لفظ ہے وہاں پہ جنود السماوات والارض یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنود، اللہ کے لشکروں کا ذکر آیا ہے۔ جہاں پہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے لشکر ہیں اور اللہ ان لشکروں کے ساتھ انسان کی یا مومنین کی مدد فرماتا ہے۔ یہ ہمارے پاس چند آیات تھیں کہ جس میں آپ نے کلمہ سکینہ کو دیکھا۔ تقریباً اگر ہم اس کو ملاحظہ کریں تو یہ ہمارے پاس 5 آیات بن جاتی ہیں۔ 2 آیات سورہ توبہ میں ہیں اور 2 آیات سورۃ الفتح میں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ سیاق کے اعتبار سے آپ نے ملاحظہ کیا، اور غالباً ایک آیت جو ہے ہمارے پاس وہ سورہ بقرہ میں آتی ہے جس میں تابوت کا تذکرہ، البتہ ادھر نزول کا تذکرہ نہیں ہے۔ کل آیات ہمارے پاس 5 ہیں، لیکن 4 آیات میں سکینہ کا نزول سے تعلق بیان کیا گیا ہے۔ ہم آ جاتے ہیں اس کلمے کی تحقیق کے اوپر کہ یہ معنی کیا ہے سکون کا۔ سکون کا معنی بہت تفصیل میں نہیں جاتے، صاحب تحقیق اور دیگر بڑی بڑی جو لغات ہمارے پاس ہیں ان کے تناظر میں ہم کچھ عجلت اور تیزی میں دیکھتے ہیں، چونکہ اس کا یہ معنی آشکار اور واضح سکون کی کیفیت ہر انسان جانتا ہے، اضطراب کے مقابلے میں ہے۔ معجم المقاییس اللغہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ یدل علی خلاف الاضطراب والحرکہ، اضطراب اور حرکت کے مقابلے میں ہے سکون اضطراب اور حرکت کے مقابلے میں ہے، اس کا مصدر سکون آتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مصباح المنیر میں اس کا تذکرہ، اس کا معنی ذکر کیا گیا اور اس میں مختلف اس کے مشتقات کو ذکر کیا ہے۔ انہی میں سے ایک سکینہ ہے۔ سکینہ یعنی محابہ والرزانہ والوقار، وقار کا انسان جو پروقار ایک انسان کا اپنے آپ کی حالت کا اظہار ہے، اس حالت کو ظاہر کرنا یہ سکینہ کہلاتا ہے۔ وقار اضطراب کے مقابلے میں ہے، جیسا ہوتا ہے نا ایک دفعہ انسان پریشان ہے، مضطرب ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے دیکھتے ہیں اس معنی کی کہ چند آپ کی خدمت میں انسانی حالات ذکر کیے جائیں تو حالت سکون آشکار انسان کے لیے ہو جاتی ہے۔ صاحب تحقیق اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، حول استقرار فی مقابل الحرکہ، حرکت کے مقابلے میں ایک شے کا ٹھہراؤ اور مستقل ہونا، ٹھہراؤ کو کہتے ہیں سکینہ یا سکون۔ اچھا، یہ ٹھہراؤ یا استقرار مادی بھی ہو سکتا ہے اور
روحی بھی ہو سکتا ہے، یعنی باطنی بھی۔ اگر استقرار باطنی ہو تو اسے طمانینہ یا اطمینان سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اضطراب اٹھ جاتا ہے، یعنی باطنی جو سکون ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اطمینان۔ مادی سکون بھی ہو سکتا ہے اور معنوی سکون بھی ہو سکتا ہے۔ معنوی سکون اطمینان کہلاتا ہے۔ اطمینان کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ رفع الاضطراب، اضطراب کا نہ ہونا، تشویش کا نہ ہونا، کیونکہ استقرار ہمیشہ ہوتا ہی ایک چیز ایک جگہ کے اوپر آ کے جب ٹھہر جائے تو یہ جو ٹھہرنے کی حالت ہے، ٹھہراؤ کی طبیعت ہے یا ٹھہرنے کی حالت ہے، اس کو سکون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ مختلف حروف کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، قرآن کریم کی آیت ہے کہ آپ کیا جو دعا ہے ان کے لیے باعث سکون ہے۔ یا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم لوگوں کے گھروں کو تمہارے لیے باعث سکون قرار دیا ہے، اور رات کو بھی اسی طرح سے باعث سکون قرار دیا ہے، اور دیگر آیات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ سکون کا کلمہ ہم عام فارسی اردو میں بھی استعمال کثرت سے کرتے ہیں، کہ جس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ انسان حالت اضطراب، تکلیف اور بے چینی کی طبیعت میں نہ ہو۔ انہی میں سے ایک ہمارے پاس سکینہ کا لفظ فعیلہ، سکون سے فعیلہ تو ان کے وزن کے اوپر سکینہ کا لفظ آتا ہے۔ اس میں استقرار کے ساتھ ساتھ ثبات، ثابت قدمی بھی مد نظر ہے، یعنی استقرار، ثبات، یہ دو ہوں تو یہاں پہ سکون ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ایک خصوصی عنایت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو تب انسان کے اوپر حالت سکینہ طاری ہوتی ہے۔ یعنی اب سکون اور سکینہ کو تھوڑا سا ہم جدا کریں۔ کلمہ سکون میں اضطراب نہیں ہے فقط، کلمہ سکون میں ٹھہراؤ اندر پایا جاتا ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، لیکن وہ اپنے ارادوں کو اس کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ثابت قدمی نہ رکھے، ممکن ہے استقامت نہ دکھائے، ممکن ہے کوئی اور راہ وہ اختیار کر لے، یا ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سکون کا معنی عام ہے، وہ جامع تر ہے، ثبات کو شامل ہو سکتا ہے، چونکہ ٹھہراؤ اور طبیعت میں انسان کے ایک وقار کا آنا وہ استقامت کے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سکون کی نسبت مادی بھی ہے، معنوی بھی ہے، سکون کی نسبت ضروری نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دی گئی ہو۔ لیکن سکینہ جب لفظ آیا قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی، اس کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے، حتیٰ کہ سورہ بقرہ میں بھی جب آیا ہے سکینہ من ربکم، آیا تمہارے رب کی جانب سے سکینہ، یعنی پورے قرآن کریم میں کلمہ سکینہ جب آیا ہے تو کلمہ سکینہ کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دی گئی ہے۔ یہاں پہ کلمہ سکینہ کی یہ خصوصیت بمقابلہ سکون ہمارے سامنے آتی ہے، لہذا سکینہ فعیلۃ کے وزن کے اوپر آتا ہے، جیسے شریفہ ہے، کریمہ ہے، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور نزول کی ہے، نزول روح من اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے ایک راحت اور ایک سکون اور ایک عنایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے اور قلوب مومنین کے اوپر مستقر ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور مومنین کے دلوں کے اوپر واقع ٹھہر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے قلوب میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اضطراب اور تشویش وہ کاملاً بھاگ جاتی ہے، ایک ذرہ بھی نہیں رہتی کاملاً سکینہ میں، چونکہ اب اللہ کی طرف سے آ کے ایک شے کا ربط قلوب مومنین سے قائم ہوا ہے، وہ کاملاً اضطراب کی کیفیت اور تشویش کی کیفیت وہ بھاگ جاتی ہے۔ لہذا نفس میں یا انسان کے باطن میں اس حوالے سے سکون کی جو کیفیت ہے یہ اپنے طور پہ مراتب رکھتی ہے۔ بدن میں تو ہمارے سامنے ہے واضح کہ بدن جس کا قوی ہوگا سکون کی کیفیت بھی اس کے لیے اختیار کرنا آسان ہے۔ بدن کے اعصاب جس کے ختم ہو چکے ہیں یا ضعیف ہو چکا ہے بدن، یا مرض کی حالت میں ہے، تو یہاں پہ بدن سے مختلف
اضطراب کی اور مختلف تکلیف کی مختلف طرح کی حالت ظاہر ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ قرآن کریم کی آیات اس حوالے سے بقیہ بھی ہم جائزہ لے سکتے ہیں، البتہ ادھر یہ بھی اشارہ کرتے چلیں مسکین، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، مساکین کے حوالے سے خصوصی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ان کا خیال رکھنے کا، تو یہاں پہ ہم مسکین کے عنوان سے اس کو دیکھتے ہیں۔ مسکین کہتے ہیں مسکنہ سے ہے، مسکنہ سے مسکین ہے، یعنی وہ اس طریقے سے ٹھہر گیا ہے کہ اصلاً اس میں حرکت ہی نہیں ہے، یعنی فقر سے بھی نیچے۔ فقر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں گیپ کو کہتے ہیں، یا ایک شے دو اشیاء میں گیپ کو، صحیح ہے، دو اشیاء میں انفراج کو فقر کہا جاتا ہے۔ جیسے ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آ جائے تو وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، لیکن زمین بوس ہو کے اپنی بڑی محدود حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فقیر اپنی معیشت کے لیے کسی نہ کسی حد کا اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ جو حد ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی۔ اس لیے فقیر کی تعریف ہی ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو۔ جس کی ضرورت پوری ہوتی ہو وہ فقیر نہیں کہلاتا فقہی طور پہ۔ ممکن ہے کہ کوئی بہت امیر کبیر ایک محلے میں رہتا ہے، علاقے میں رہتا ہے، وہاں پہ اس کی اس سٹیٹس کے مطابق، اس سطح زندگی کے مطابق ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو وہ اپنے اس معاشرے کی حد میں فقیر کہلائے گا۔ ہاں اگر اس محلے سے باہر نکل کے اس کا مقایسہ کیا جائے ممکن ہے امیر کہلائے، لیکن فقیر کیا ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ زمین بوس ہو گیا ہے، اپنی معیشت کا اہتمام کرتا ہے بھاگ دوڑ کر کے، لیکن وہ اتنی قلیل مقدار ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے مسکین۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو حالت سکون میں آ گیا ہے، وہ ایسا زمین پوس ہوا ہے کہ اس کے اندر حرکت ہی نہیں ہے، چونکہ ہم نے پڑھا کہ حرکت کے برخلاف ہے، اضطراب اور حرکت کے مقابلے میں سکون آتا ہے۔ فقیر تو پھر کسی حد تک حرکت کر سکتا ہے، مسکین وہ اصلاً حرکت ہی نہیں کر سکتا۔ لہذا مساکین کا درد جو ہے اس ماہ مبارک رمضان میں روزوں کے ذریعے سے انسان احساس کر سکتا ہے۔ اس لیے وارد ہوا ہے کہ اگر تم آدھی کھجور سے بھی کسی کو افطار کرا سکو تو افطار کراؤ، ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا سکتے ہو تو افطار کراؤ۔ یعنی تمام اعمال ماہ مبارک رمضان کی اپنی جگہ، لیکن یہ اعمال اپنا ایک الگ اور جداگانہ درجہ رکھتے ہیں۔ یہ جو فقیر کے اوپر خرچ کرنا ہے، مسکین پہ خرچ کرنا ہے، افطار کرانا ہے، خدمت خلق کرنی ہے، یہ ایک جداگانہ درجہ اپنا رکھتا ہے۔ اس لیے اس کو کسی بھی صورت میں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک کھجور اور ایک گھونٹ، یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جس کی دسترس میں نہ ہو۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تگدو اور کوشش کریں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے ماہ مبارک رمضان کی ان برکات سے کہ فقیر اپنی ضرورت پوری نہ کرے تو ایک اضطراب میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے۔ مسکین وہ بالکل ساکن ہو گیا، حرکت ہی نہیں ایجاد کر پا رہا، اس کے لیے اور سخت ہے۔ آخرت بھی اسی طریقے سے ہے، وہاں کے بھی کوئی فقیر ہیں، وہاں کے بھی کوئی مسکین ہیں۔ ادھر کا سرمایہ اسی دنیا میں لے کے جانا ہے، اس دنیا میں دنیا کا شکار ہو گئے تو پھر ادھر کے فقیر ہیں۔ اس دنیا کا فقیر وہاں کا غنی ہے، وہاں کا غنی ادھر کا فقیر ہو سکتا ہے۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فقر طبیعی ہی ہو، فقر اختیاری بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا خرچ کیا کہ اپنے ضرورت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے زندگی بسر کی، یا یہ کہ کوئی ایسا مہینہ جیسے ماہ مبارک رمضان آیا ہے، ایثار کو اپنے اوپر غالب کر لیا، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے یہ جسم سے تعلق قلیل ہو جائے، چونکہ روزہ کا نام کیا ہے، جسم کے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ انسان کیا کر دیتا ہے، وہ ترک کر دیتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس یہ ایک حقیقت آئی کہ قرآن کریم کی ان آیات میں کلمہ سکن وارد ہوا ہے، اور کلمہ سکینہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی طرف دی ہے، اور اس کو نزول سے تعبیر کیا ہے۔ اور یہ کلمہ اطمینان اور وقار کے معنی میں آتا ہے، چاہے مادی ہو یا معنوی، لیکن جب سکینہ کہتے ہیں تو اس سے معنوی اطمینان مراد ہے۔ آئے اب ہم اس کے تھوڑے اصطلاحی معنی کی طرف چلتے ہیں۔
قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں رہتے ہوئے اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں بھی اس کا کثرت سے تذکرہ آیا ہے۔ اس کی اگر ہم تھوڑی تشریح میں آئیں اب، تو ہمارے پاس یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی حالت کے اوپر اب دقت کریں، سکینہ کو پہچان چکے۔ سکینہ کو ظاہر کرنا، وہ بہت ساری ایسی اخلاقی صفات ہیں ہمارے اندر سے ہم انہیں واجد نہیں ہیں، پائے ہوئے نہیں ہیں، لیکن دین نے ہمیں یہ آ کے کہا ہے کہ اگر تم نے نہیں پایا تو تب بھی تم اس کو اختیار اپنے وجود کے اندر کرو۔ اگر تم نے اسے نہیں پایا تو پھر بھی اس کا اظہار کرو بالفاظ دیگر۔ جیسے صبر کے بارے میں اسی طریقے سے آیا کہ اگر تم صبر کو نہیں اپنے اندر واجد نہیں تم نے اسے پایا ہوا، اظہار صبر تو کر سکتے ہو، ان لوگوں میں اظہار کر کے شامل ہو سکتے ہو۔ اسی طرح حلم کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ اگر تم حلم کو اندر نہیں رکھتے لیکن اظہار حلم اپنے اندر تھوڑا صبر کر کے اظہار حلم اپنے اندر کر سکتے ہو، اپنے آپ کو قابو کر کے۔ اسی طریقے سے سکینہ بھی ہے، روایات میں وارد ہوا کہ علیک بالسکینۃ والوقار، تمہارے اوپر لازم ہے کہ سکینہ اور وقار کے ساتھ۔ مثلا زیارت ائمہ اطہار علیہ السلام کے آپ آداب پڑھیں، تمام آپ کو آداب میں سوائے یہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اس کے علاوہ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت کے آداب میں یہ شامل ہے کہ جب آپ حرم کی طرف جائیں تو پروقار اور پرسکون کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے آپ جائیں۔ ہم یہاں پہ مزید تفصیل میں نہیں جاتے، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم اسے پڑھیں گے۔ صرف اس نقطے کو آپ اپنے طور پہ مطالعہ کریں کہ انسان کی ایک دفعہ ظاہری جسم کے حالات ہیں اور ایک دفعہ قلب کے حالات ہیں۔ مثلا انسان ایک دفعہ جسمانی جسم چونکہ مشاہدے کے اور حس کے دائرے میں آنے والا ہے، اس لیے اس سے مثال دینا آسان ہے، اس کے بعد آپ قلب کی حالت بھی جان لیں گے۔ بعض اوقات انسان شوخی کے عالم میں ہوتا ہے، انتہائی خوشی کے، اور جسم سے عجیب و غریب حرکتیں انجام دے رہا ہوتا ہے۔ مثلا کبھی اندھا دھند بھاگنے لگ جائے گا، آپ نے فٹ بال میچز میں گول کرنے والے کو دیکھا ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے اور بقیہ سارے اسے پھر پکڑنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، خوشی کی عجیب کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ بعض رقص کرنے لگ جائیں گے، حتیٰ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگ جائیں گے۔ خوشی کی جو کیفیت ہے وہ حالت اعتدال سے جب باہر آ رہی ہے تو اس طرح کے ہمارے سامنے اظہار ہوتے ہیں جسم سے۔ بعض اوقات انسان تکلیف میں ہوتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ چلا رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ چلا رہا ہے، کبھی آگے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ بھی اس کو حالت اضطراب بتا رہی ہے، تکلیف کو۔ بس پہلے والی حالت اعتدال سے باہر آ گئی ہے لیکن خوشی کو بتا رہی ہے۔ حالت خوشی طاری ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خوشی کے عالم میں ایک ہے تفریط یعنی بالکل اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے، اظہار بھی نہیں ہے، نہ کوئی رنگ آ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عجیب شخص ہے، نعمت اتنی بڑی مل گئی پھر بھی اس کو کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، نعمت ملنے پہ انسان کو خوش ہونا چاہیے لیکن خوشی میں افراط بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حالت تکبر ہے، حالت فخر ہے یا حالت تخیل ہے، اس طرح کے حالات میں آ جائے۔ قرآن نے ان تمام حالات کو ذکر کیا۔ بعض اوقات حالت تکلیف ہے، مثلا جسمانی کوئی اسے نقصان پہنچا ہے یا جسمانی زخم لگا ہے، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا اظہار کھل کر اپنے طور پہ سامنے کر رہا ہے، حالت افراط یہ کہلائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات غم اور حزن لاحق ہو جاتا ہے انسان کو، اس کے اپنے آثار ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے یہ اضطراب کہلاتا ہے۔ بس اضطراب کی کیفیت کیا ہے کہ وہ حالت اعتدال سے انسان کو باہر لے گئی، مثلا خوشی سنبھالی نہیں جا رہی اس سے، تو یہ اس کے اندر ایک اضطراب کو اس نے جنم دیا ہوا ہے۔ اس سے تکلیف نہیں سنبھالی جا رہی یا اس سے غم اور حزن نہیں سنبھالا جا رہا۔ یہاں پہ سکون کیا کہلائے گا؟ حالت اعتدال میں رکھنا۔ خوشی ہوئی ہے، خوشی کے اوپر اس کے آثار ایک حد تک ہیں، مسکراہٹ کی حد تک ہیں، لباس اس نے اچھا پہنا ہے،
یا بہترین کھانے پینے کا اہتمام اس نے کیا ہے، یہ سارے کے سارے خوشی کے دائرے میں سکون کو آشکار کرنے کے طریقے ہیں۔ دیکھیں سکون اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ انسان پتھر بن کے بیٹھا رہ جائے، پتھر بن کے بیٹھنے کو سکون نہیں کہتے، بلکہ اس مورد کے مطابق سکون کہلائے گا۔ مثلا خوشی کے مورد میں پرسکون انسان خوشی کی چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو کا استعمال کرتا ہے، صفائی ستھرائی کرے گا، مہمانوں کو دعوت دے گا، ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ خوش ہے۔ اس لیے آداب میں سے ہے کہ حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو بعض احادیث میں جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ غم طاری کرو، غم کے اپنے تقاضے ہیں، مثلا وہ میٹھی چیز نہیں کھائے گا، خوش خوراک نہیں ہوگا جو اسے سب سے بہترین چیز لگتی ہے، غم کا تقاضا انسان اپنی خوراک کو چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا یہاں پہ اضطراب اب دکھائی دے گا۔ اس لیے غم طاری کرنا ہے یعنی اضطراب کا اظہار کرے کہ اضطراب ہوگا تو اگلا پوچھے گا اسے کیوں اضطراب ہے۔ تو بس سکون آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ مختلف مواقعوں پہ مختلف کیفیات کو ظاہر کے مطابق سکون کہلاتا ہے۔ خوشی کے مورد میں نعمات الہیہ کا اظہار، حدود حرام سے، حدود الہیہ میں رہتے ہوئے حرام سے بچتے ہوئے نعمات الہیہ کا اظہار کیا کہلائے گا؟ سکون، اطمینان۔ اچھا اسی طریقے سے آپ آ جائیں تکلیف۔ تکلیف میں شور شرابہ بہت زیادہ افراطی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو قابو کر کے دکھا رہا ہے، بالکل خاموش ہو جاتا ہے، مثلاً آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ جو قابو کرنے کی کوشش ہے یہی سکون سے تعبیر کہلائے گی۔ یا وہ اپنے لیے جو علاج معالجے کے لیے تگدو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، مثلا کوئی حادثہ برپا ہو گیا وہاں پہ لوگوں کو بلا رہا ہے، یہ سکون کے منافی نہیں ہے۔ وہاں پہ جو وہ ثابت قدمی سے، بس یہ جو تکلیف اور غم اور حزن ہے وہاں پہ اپنے کام میں ثبات قدم اور استقامت کا دکھانا، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ سکون اور اطمینان دکھائے گا۔ مثلا جنگ کا مورد ہے، تلواریں ٹوٹ پڑی ہیں، بھگدڑ مچ گئی ہے، جان خطرے میں پڑ گئی ہے، گلا خشک ہو چکا ہے، آنکھوں میں موت سامنے نظر آ رہی ہے، تو یہاں پہ بدحواسی چھا جاتی ہے۔ اس بدحواسی کو نہ چھانے دے اور وہاں پہ ڈٹ کے لڑنے کی کوشش کرے۔ یہ جو استقامت سے ڈٹ کے لڑ رہا ہے اور لوگوں کو بلا رہا ہے اور وہاں پہ دشمن کو للکار ہے، یہ سکون کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ اطمینان۔ آج ہم قلب کی طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ سکون کی کیفیت قلبی کیفیت ہی ہے، چونکہ وہ جو بیرونی سکون ظاہراً دکھا رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ برقرار نہیں رہتا، ہوتا ہے بہت بڑا غم انسان لیے ہوئے ہوتا ہے، جیسے کہ آئے روز گھر کے اندر بعض اوقات میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے لیکن باہر وہ شو ہی نہیں ہونے دیتا، یہ اس کے سکون کو اس نے طاری کیا ہوا ہے، اور کرنا بھی یہ چاہیے۔ گھر میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، مالی پریشانی ہے، مرض کے اعتبار سے پریشانی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے کام میں باقاعدہ طور پہ عادی زندگی جس طرح بسر ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح سے اپنے آپ کو مشغول قرار دیتا ہے، یہ جو طریقہ کار ہے یہ سکون سے تعبیر ہے۔ قلب کی حالات کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔